بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، شرح تعامل کے ایک اور سبق لے کر ہم آج حاضر ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے گزشتہ سبق کے اندر النوع العاشر شروع کی تھی اور اس کی ابتدا سے عبارت کو حل کیا تھا۔ اِذَا كَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا تک ہمارا سبق ہوگا اور ہم اس کی عبارت کو حل کریں گے۔ تو چلتے ہیں ہم کتاب کی جانب اور کتاب کو حل کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے یہاں تک عبارت کو حل کیا تھا۔ آگے ہماری عبارت ہے الاول کان وہی قد تکون زائدۃ مثل ان من افضلهم کان زیدا وحینئذ لا تعمل وقد تكون غیر زائدۃ وہی تجیء علی معنیین ناقصۃ وتامۃ فالناقصۃ تجیء علی معنیین احدهما ان یثبت خبرها لاسمها فی الزمان الماضی سواء کان ممکن الانقطاع مثل کان زید قائما او ممتنع الانقطاع مثل کان اللہ علیما حکیما۔ اب یہاں تک ہم اس کی ترکیب کو حل کرتے ہیں اور پھر ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الاول مبتدا، کان اس کی خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ واو استنافیہ، ہی ضمیر مبتدا، قد حرف تحقیق، تکون فعل مضارع، فعل افعال ناقصہ، ضمیر اس کے اندر اس کے لیے اسم ہو جائے گی، زائدتاً صیغہ صفت، اس کے اندر ضمیر اس کی نائب فاعل، صیغہ صفت اپنے نائب فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہو جائے گا تکونو کا، تکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر پھر خبر ہو جائے گی مبتدا کے لیے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ان من افضلہم کان زیدن میں مثل مضاف، ان حرف ظروف مشبہ بالفعل من جارہ، افضلہم مرکب اضافی مجرور، جار مجرور ظرف مستقر، خبر مقدم ہو گیا ان کا، کان زائدہ، زیدن اسم مؤخر کانا کا، ان اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مضاف الیہ ہوا، مثل مضاف کا، مثل مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہوئی برائے مبتدا محذوف مثالہ کے، مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ وعاطفہ، حین اذن میں حین مضاف منصوب بالفتح لفظاً مضاف ہو جائے گا، یہ اصل میں ہوتا ہے حین اذ کانا قضا، تو اس کانا قضا کے عوض پر اذن پر تنوین لے کر آئے ہیں، ورنہ یہ اذ مجرور محلاً مضاف الیہ ہے، تو اس کی ترکیب ایسی ہوگی، یہ مرکب اضافی مل کر مفعول فی، مضاف یعنی مضاف اور مضاف الیہ مل کر مفعول فی مقدم ہوگا لا تعمل کا، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فی مقدم سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ وقد تکون غیر زائدۃ، واو عاطفہ، قد حرف تقلیل، تکون فعل مضارع، فعل افعال ناقصہ، اس کے اندر ضمیر اس کے لیے اسم ہو جائے گی، غیر زائدۃ مرکب اضافی اس کے لیے خبر ہو جائے گی، تکون اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہی تجیء علی معنیین، واو عاطفہ، ہی ضمیر مبتدا، تجیء فعل مضارع، ہی ضمیر مستتر اس کا فاعل، علی جار، معنیین مبدل منہ ہوگا، ناقصۃ معطوف علیہ، وعاطفہ، تامۃ معطوف علیہ مل کر بدل ہو جائے گا مبدل کا، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مجرور ہو جائے گا اعلی جار کا، اعلی جار اور مجرور مل کر متعلق ہو جائے گا تجیء فعل سے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوا ہی مبتدا کا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے فن ناقصۃ تجیء علی معنیین کی ترکیب بھی بیائی اس طرح ہوگی، فا تفصیلیہ
الناقصۃ مبتدا ہو جائے گا، تجیء فعل مضارع ہی یہ ضمیر اس کی فاعل اعلی جار معنی یعنی مجرور جار مجرور متعلق ہو جائے گا تجیء فعل کے ساتھ، تجیء فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر ہوئی الناقصۃ کی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ احدہما ان یثبت سے ترکیب احدہما مرکب اضافی مبتدا ہو جائے، مبتدا ان ناصبہ مصدریہ، یثبت فعل مضارع معروف، خبرہا مرکب اضافی اس کا فاعل، لام جار اسمہا مرکب اضافی مجرور جار مجرور متعلق ہوا یثبت فعل مضارع کے ساتھ، فی جار الزمان الماضی مرکب توصیفی یعنی الزمان موصوف الماضی صفت موصوف صفت مل کر مرکب توصیفی مجرور ہو جائے گا، فی جار کا جار مجرور متعلق ثانی ہوگا یثبت فعل مضارع کا، فعل اپنے فاعل اور دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مصدر ہو کر خبر ہو جائے گا مبتدا کا، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ سواء کان ممکن الانقطاع میں سواء بمانی مستوین توین خبر مقدم کانا کا، کانا فعل افعال ناقصہ ہوا ضمیر مستتر اس کا اسم، ممکن الانقطاع مرکب اضافی معطوف علیہ او حرف عطف، ممتنع الانقطاع مرکب اضافی معطوف اور معطوف علیہ مل کر کانا کی خبر بن جائیں گی، کانا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر مبتدا مؤخر ہوا مستوین جو خبر مقدم تھی اس کی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ آگے مثل مضاف کانا فعل افعال ناقصہ، کانا زید اس کا اسم، قائمن اس کی خبر، کانا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر خبر ہوئی مضاف بتاویل مفرد ہو کر مضاف الیہ ہوئی مثل مضاف کا، مثل مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوئی برائے مبتدا معذوف مثالہ کے، مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اسی طریقے سے مثل کان اللہ علیما حکیما، کانا فعل مثل مضاف ہو جائے گا، کانا فعل افعال ناقصہ اس میں جلالہ کانا کا اسم ہو جائے گا، علیمن خبر اول حکیمن خبر ثانی، کانا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جملہ فعلیہ خبریہ بتاویل مفرد ہو کر مضاف الیہ ہو جائے گا، مثل کا مثل مضاف اور مضاف الیہ مل کر خبر ہو جائیں گے برائے مبتدا معذوف مثالہ کے، مثالہ مرکب اضافی مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اب اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ الاول ان افعال ناقصہ میں سب سے پہلے کانا ہے، وہی قد تکون زائدتاً، یہ کانا بعض اوقات زائدہ ہوتا ہے، مثل ان من افضلہم کان زیدن، جیسے ان میں سب سے افضل زید ہیں۔ اب یہاں کانا زائدہ ہے، کانا کا کوئی ترجمہ نہیں بنا۔ وحینئذ لا تعمل، اس وقت یہ کوئی عمل نہیں کرے گا، کانا زائدہ ہونے کے وقت میں یہ کوئی عمل نہیں کرے گا۔ وقت تکون غیر زائدۃ، بعض اوقات غیر زائدہ ہوتا ہے، جب یہ غیر زائدہ ہوتا ہے وہی تجیء علی معنیین، اس وقت یہ دو معنی کے لیے آتے ہیں، ناقصہ اور تامہ۔ الناقصہ تو کہتے ہیں پھر ناقصہ تجیء علی معنیین، پھر ناقصہ بھی دو معنوں کے لیے آتا ہے۔ احدہما ان میں سے ایک یہ کہ ان یثبت خبرہا لاسمہا فی الزمان الماضی، یہ کہ ثابت کرے خبر کو اسم کے لیے زمان ماضی کے اندر، سواء کان ممکن الانقطاع، چاہے اس میں انقطاع ممکن ہو، جیسے کان زید قائما میں انقطاع ممکن ہے، او ممتنع الانقطاع، یا انقطاع ممتنع ہو، جیسے مثل کان اللہ علیما حکیما۔ اب یہاں پر اللہ رب العزت سے علم اور حکمت کا انقطاع ممکن ہی نہیں ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے کانا کی عبارت اور اس کی ترکیبوں کو حل کر دیے ہیں۔ ہمارا اگلا سبق اس سے آگے کی عبارت کا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔